اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ اسرائیل اور یہودیوں کی اللہ کی نافرمانیاں، انبیاء کے قتل، ریشہ دوانیوں کی تاریخ، سود کے قصوں، اسلام اور مسلمان دشمنی کے رویہ کو ہم سارے جانتے اور مانتے ہیں، لیکن اتنی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی 7 ارب آبادی میں محض 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی والے جیوز، جن میں سے تقریباً 90 لاکھ اسرائیل میں رہتے ہیں، دنیا کے 7 ارب لوگوں پر بھاری ہیں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا کوئی بھی فیلڈ ہو وہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، جیوز دنیا کی آبادی کا صرف 0.2% ہیں، لیکن انہوں نے نوبل پرائز کا 20% جیتا ہوا ہے، یعنی 930 میں سے 208 نوبل پرائز جیوز کے پاس ہیں، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زائد ہے، یعنی 24% آبادی ہے، لیکن ان کے ٹوٹل نوبل پرائز کی تعداد 13 ہے۔ اسرائیل کی اس ڈومیننس پر بہت کچھ لکھا گیا، اس پر بہت سارا ریسرچ مٹیریل دستیاب ہے، لیکن اس ضمن میں جو شہرت کتاب سٹارٹ اپ نیشن کو ملی وہ شاید ہی کسی اور کتاب کے حصے میں آئی ہو۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل کی بیسٹ سیلنگ بک لسٹس پر اپنی جگہ بنانے والی اس کتاب کے مصنف ڈینیل سینور اور سیل سینجر ہیں۔ 320 صفحوں کی یہ کتاب 2009 میں چھپی تھی۔ آئیے شیئر کرتے ہیں جو کچھ میں نے اس کتاب سے سیکھا۔ اس کتاب میں ان فیکٹرز کو ڈسکس کیا گیا جنہوں نے اسرائیل کو دنیا کی ناقابل شکست طاقت بنایا، اور ہم یہاں صرف ان میں سے 5 کا ذکر کریں گے، اور وہ 5 فیکٹرز یہ ہیں۔ یہی 5 کے 5 فیکٹرز بہت سارے ملکوں کے لیے بہت سارے مسائل کی وجہ بنتے ہیں، لیکن اسرائیل نے ان کو اپنی طاقت بنایا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈائیورسٹی۔ ویسے تو اسرائیل میں 73% جیوز، 21% عرب اور 5% باقی لوگ ہیں، لیکن اگر صرف جیوز کی بات کریں تو 1919 میں اس وقت کے فلسطین میں صرف 56,000 جیوز تھے، اور جب 15 مئی 1948 میں اسرائیل کا اعلان ہوا تو جیوز کی تعداد تقریباً 6.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی تقریباً ساری کی ساری آبادی باہر سے ہی آئی تھی، اور بعد میں بھی پوری دنیا سے یہاں پہ جیوز آتے رہے، اور پورے یورپ کے تمام ممالک سے، امریکہ سے، ایتھوپیا اور باقی افریقن ممالک سے، اور رشیا سے، اور دنیا بھر سے جیوز اسرائیل میں آئے اور یہاں آ کر بس گئے۔ اب سوچیں ہم کتنے مختلف کلچرز کی، زبانوں اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں جانتے ہیں کہ آج بھی ہم صوبائیت کا رونا روتے ہیں، بنگالیوں کے مختلف ہونے کی آج تک باتیں کرتے ہیں۔ کیسے روانڈا میں 2 گروپوں ٹوٹسی اور ہوٹوز نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا، سوڈان ہو، عراق، سیریا، یمن، ہر جگہ اسی کا رونا ہے، لیکن اسرائیل نے اتنی ڈائیورس آبادی کو اپنی سٹرینتھ بنا لیا، ایک ایسی قوم بنائی جس نے دنیا کے بے شمار مختلف کلچر سے ایک سپیریئر کلچر کو تشکیل کیا اور اسے اپنی سٹرینتھ بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں اور کیسے، اور اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ اپنی قوم کو بہت بڑا مقصد دے کر۔ اسرائیل اور جیوز کو دنیا میں سب سے بہتر قوم بنانے کا مقصد دے کر اس مقصدیت نے قوم کو متحد رکھا اور زندہ رکھا، اور یہی چیز ہم نے پاکستان بنتے وقت دیکھی تھی، جب انڈین، پاکستانی، بلوچی، سرحدی، پنجابی، سندھی سب اکٹھے اور یکجان ہو کر لڑے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے اس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، جس کے لیے مقصد صرف زندہ رہنا اور سروائیول بنا دیا گیا۔ جہاں سروائیول مقصد زندگی بن جائے وہاں خود غرضی کے علاوہ کبھی کچھ اور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں کلچر آف ہوٹس باقی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے فقط تغیر کو زمانے میں ثبات، یعنی زمانہ، حالات اور ان کے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو تہذیبیں، جو کلچر اور جو لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ جیوز کی طاقت کے پہلے فیکٹر یعنی ڈائیورسٹی میں سب سے اہم فیکٹر اڈیپٹیبلٹی کا تھا، اور ہوٹسپا جیوز سوسائٹی کا وہ یونیک فیکٹر ہے جہاں وہ ہر چیز کو، ہر کانسیپٹ کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے، وہ اسے چیلنج کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس پر لڑائی کرتے ہیں اور پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہر ناممکن کو
ممکن بنانے کی بات کرتے ہیں، ہر کنونشن کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ ان کے ڈی این اے کا باغی پن ان سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے، نئی نئی چیزیں سوچنے کی صلاحیت اور طاقت دیتا ہے، اور وہ کبھی ہار نہیں مانتے، اور یہ مٹسپا ان کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے۔ اب پوری امت مسلمہ کو دیکھیں، آج کے پاکستان کو دیکھ لیں، ذرا سا مختلف سوچ کر دیکھیں، ذرا سا مختلف بول کر دیکھیں، سٹیٹس کو چیلنج کر کے دیکھیں، آپ کسی بھی اسلامی ملک میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، آپ کو قید و بند، ظلم اور کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ننگا کر کے آپ کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو مسلم ورلڈ میں، پاکستان میں مٹسپا کو سائڈ پہ رکھیں، ان ممالک میں 100% غلامی چاہیے، اور غلام قومیں کبھی دنیا پر راج نہیں کر سکتی۔ اب بات کرتے ہیں ملٹری ٹریننگ کی۔ اسرائیل وہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنی تمام جوز عورتوں کو بھی 2 سال کی لازمی ملٹری ٹریننگ کرواتا ہے۔ دنیا میں اسرائیل کے علاوہ 7 دوسرے ملک ہیں، ان ملکوں میں مردوں کی ملٹری ٹریننگ لازم ہے، اور وہ سارے ملک سوائے نارتھ کوریا کے دنیا میں اعلیٰ مقام بھی رکھتے ہیں، لیکن ان 7 میں سے کسی بھی ملک میں عورتوں کی ٹریننگ لازم نہیں، اسرائیل میں ہے۔ اب سوچیں، ایک ایسی قوم جس کی ہر ماں نے 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ کی ہو، اس کی نئی نسل کیسی ہوگی؟ اور جب پوری قوم ملٹری ٹریننگ کے ذریعے تربیت، ڈسپلن، تعلیم، سخت محنت، مقصد اور اپنے دشمن پر اکٹھی ہو جائے تو پھر ایسی قوم کو کون روک سکتا ہے؟ ایک اور چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، جب قوم کے ہر فرد نے ٹریننگ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر، غریب اور بہت امیر سارے کے سارے ٹریننگ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ملینئر فوج میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے نیچے اس کے ماتحتی میں کام کرے، تو بقول اقبال ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز والی صورتحال بن جاتی ہے، اور پورا معاشرہ جل ہو کر ایک طاقت بن جاتا ہے۔ اور اس سے بہت زیادہ بڑھ کر اسرائیل کی ملٹری کے ٹیلپیٹ پروگرام کے تحت ملٹری میں آنے والے برائٹ کیڈٹس کو اسپیشل ٹریننگ کروا کر ملٹری کے R&D ڈپارٹمنٹس میں بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اسرائیل کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنیادی طور پر لیڈ ہوتی ہے۔ ان اسپیشل کیڈٹس کو 3 سال کے بجائے جو 3 سال ہر اسرائیلی مرد کو اسرائیل کی فوج میں لگانے ہیں، ان اسپیشل کیڈٹس کو ایکسٹرا 6 سال لگانے پڑتے ہیں۔ اور پھر ہم اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں یہ ڈسکس کر چکے کہ کیسے ملٹری کی اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ 8200 اسرائیل کو ٹاپ ایج ٹیکنالوجی فراہم کرنے والا سب سے اہم ادارہ ہے۔ تو ملٹری صرف اسرائیل کی حفاظت نہیں کر رہی، بلکہ اپنی قوم کو تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، تربیت اور ڈسپلن دے رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری طرح سے قوم کی تعمیر کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم اپنی ملٹری کا رول دیکھتے ہیں تو وہ سیریلیک، جیمز، جیلیز بنانے کی فیکٹریاں، سیمنٹ بنانے والی فیکٹریز، بینک اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کھڑے کرنے میں، DHAs کو کھڑا کرنے میں تو نظر آتی ہے، اور وہ اگر تعلیم میں نظر آتی ہے تو ایسے تعلیمی ادارے بنانے میں نظر آتی ہے جہاں سے پھر اس کے لیے پیسے بن سکیں۔ لیکن اس ملک کی تربیت سائنس، ٹیکنالوجی میں ملٹری کا رول نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اسرائیل کی ملٹری ٹریننگ وہ فیکٹر ہے جو اسرائیل کو اسرائیل بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم کی، اسپیسیفکلی سائنس، ٹیکنالوجی اور بزنس کے سینس کی۔ اسرائیل میں تعلیم سرکاری اسکولوں میں فری ہے۔ اسرائیل دنیا کا 5واں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک ہے، جہاں 50% سے زائد آبادی ہائر ایجوکیشن مکمل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ساری آبادی ہیبریو، جو یہاں کی سرکاری اور قومی زبان ہے، اس کے لیے وہ بولنا اور لکھنا لازم ہے، لیکن میٹرک لیول پر انگلش پاس کرنا بھی لازم ہے۔ اس طرح اسرائیل اپنی پوری قوم کو اپنے کلچر اور انٹرنیشنل لینگویجز سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ اسرائیل دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی GDP کا 4.3% خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سائنٹیفک پبلیکیشنز میں اسرائیل پوری دنیا میں 13ویں نمبر پر ہے۔ اس کی آبادی دنیا کی موسٹ ٹیکنالوجیکلی لٹریٹ آبادی ہے۔ اسی طرح گلوبل انوویشن انڈیکس میں اسرائیل 16ویں نمبر پر ہے۔ اسی وجہ سے آج اسرائیل ٹیک سینٹر آف دی ورلڈ بن چکا۔ ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ڈسکس ہو چکے، اسرائیلی قوم میں بزنس سینس بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بڑھ کر ہے۔ مٹسپا
جو ان کے ڈی این اے میں ہے، کانفیڈنس اور ڈسپلن جو انہیں فوج دیتی ہے، تعلیم جو ان کو اسرائیل کا تعلیمی نظام دیتا ہے، اس کے بعد دنیا بھر میں سارے انٹرپرینئرز میں اسرائیل کا سب سے اوپر ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نیسڈیک میں اسرائیل کی کمپنیز پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا بھر کی اہم ترین فیوچر بیسڈ ٹیکنالوجیز میں اسرائیل ٹاپ پر ہے۔ تو اسرائیل کا تعلیمی نظام، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمفیسس اور اس کی قوم کا انٹرپرینیورشپ پر فوکس اسرائیل کو انونسیبل بنا دیتا ہے، جبکہ پاکستان میں بدقسمتی سے تعلیم کی بات کریں تو آدھے بچے تو اسکول سے ہی باہر ہیں۔ سائنس کا ایک بھی قابل قدر ورلڈ سٹینڈرڈ ادارہ ہمارے پاس نہیں، ٹیکنالوجی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس ملک کی سب سے اعلیٰ دماغ یوتھ فوج اور سول سروسز میں نوکریوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخری فیکٹر ہے اینمی فیکٹر۔ اسرائیل کو جس ایک فیکٹر نے شاید سب سے زیادہ طاقت دی، وہ اس کا چاروں طرف سے دشمن ملکوں میں گھرا ہونا بھی رہا ہے۔ اگرچہ آج تعلقات اور حالات مختلف ہیں، لیکن جب اسرائیل بنا تھا اس وقت اس پر سارے عرب ہمسایہ ملکوں نے حملہ کیا، اور پھر ماضی قریب تک یہ دشمنی کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہی، سوائے مصر کے جس نے 1978 میں اسرائیل سے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر لیے تھے۔ لیکن ایک تو اس دشمنانہ سوچ کی وجہ سے اسرائیل کی آرمی کو 24/7 تیار رہنا تھا، سخت جان ہونا تھا، بہت سخت ٹریننگ کرنا تھی، ویپن سسٹم بنانے تھے، دفاع اور قوم کا بہتر سے بہتر ہونا ضروری تھا، پوری قوم کو ملٹری ٹریننگ کرانا ضروری تھا، جس کے فوائد پہلے بیان ہو چکے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمسایوں سے آنا جانا تجارت ممکن ہی نہیں تھی، اس لیے اسرائیل کا پہلے دن سے فوکس آؤٹ آف ریجن تجارت پر تھا، اور ان میں بھی یورپ، امریکہ اور ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ کرنا تھا۔ تو وہ بزنس جب آپ نے کرنا ہی ان کنٹریز کے ساتھ ہے جو ڈیولپڈ ہیں، تو آپ کا ڈیولپ ہونا مجبوری تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر کی طرف جانا اصل میں اسرائیل کی مجبوری تھی۔ تو جو سائنس، ٹیکنالوجی، انٹرپرینرشپ کا ایڈوانٹیج آج اسرائیل میں نظر آتا ہے، یہ سارا کچھ اسرائیلی قوم نے ایک ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر کے لیا۔ اور ہم سارے جانتے ہیں، ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب یہودیوں کو برا بلا کہنا پڑے ضرور کہیں، لیکن اپنے دشمن کی دل سے قدر کریں اور اس سے ضرور سیکھیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سرخرو ہوں، ہمیں بھی اتفاق اور اتحاد کا امین بننا ہوگا، ڈائیورسٹی کو اسٹرینتھ بنانا ہوگا، کویسچن اور تبدیلی کے ہٹسپا کو فروغ دینا ہوگا، عوام کو غلام نہیں، عوام پر اعتماد کرنا ہوگا، عوام کو اعتماد دینا ہوگا۔ ملٹری ٹریننگ نہیں ہو سکتی تو کم از کم قوم کی تعلیم تربیت پر توجہ کرنا ہوگی، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا، اس میں ملٹری کو اپنا بہت اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ ملٹری کو اپنی ناک اور اپنے پیٹ سے آگے بڑھ کر قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اپنے دشمنوں کو برا بلا کہنے کے بجائے بحیثیت قوم ہمیں اپنی قوم کو تیار کرنا ہوگا اور اپنے دشمن کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یاد یہ رکھنا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔